میرے سننے اور دیکھنے والوں جگمگ پاکستان یوٹیوب چینل کی طرف سے السلام علیکم دوستو، آج آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ایسے پروگرام کی طرف، ایک ایسے خیرات کی طرف جہاں لوگوں کا جم افیر اکٹھا ہے۔ بلوچی ثقافت میں کسی گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کچھ دن بعد اس گھر والے ایک بڑے خیرات کا اہتمام کرتے ہیں جس میں ہر چھوٹے بڑے کو مدعو کیا جاتا ہے۔ اس خیرات کو بلوچی میں دھمام کہتے ہیں۔ یہ خیرات کا کھانا انتہائی لذیذ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ٹرائب کے لوگ گوشت کس طرح پکاتے ہیں، چاول گوشت میں کس طرح پکائے جاتے ہیں۔ اس خیرات کو بنانے، پکانے، تقسیم کرنے میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح لوگ اس خیرات کو بنانے میں حصہ لیتے ہیں، اسی طرح اس خیرات کو کھانے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح لوگ اس خیرات کو تقسیم کرنے اور کھانے میں حصہ لیتے ہیں، آپ میرے چینل جگمگ پاکستان کو سبسکرائب کرنے میں بھی اپنا کردار ضرور ادا کیجیے۔ چلو چلتے ہیں خیرات کی طرف، جہاں چاول گوشت کس طرح پکائے جا رہے ہیں اور لوگ اس خیرات کو بنانے میں کس حد تک حصہ لے رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آؤ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ اس خیرات میں سب سے پہلے ایک گائے اور کچھ بکریاں ذبح کی گئیں۔ اس کے بعد ان کا کھال اتارا گیا، گوشت علیحدہ کر لیا گیا۔ اس کام میں تقریباً 10 سے 15 آدمیوں نے حصہ لیا۔ گوشت بنانے کے لیے مختلف گھروں سے بڑے بڑے برتن لائے گئے۔ یہ کام انتہائی تیزی سے کیا گیا۔ اس کام کے لیے قصاب نہیں بلائے گئے کیونکہ اس کام میں پہاڑ کے لوگ ماہر ہیں۔ گوشت تیار کرنے میں زیادہ تر چھری یا چاقو استعمال نہیں کیے جاتے، اس میں کلہاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کے لوگ بہت ہی تندرست ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گوشت تیار کرنے کے بعد دیگچے آگ پر رکھ دیے گئے اور ان میں پیاز اور گھی مناسب مقدار میں ڈالا گیا، لیکن اس میں مسالہ جات اور ٹماٹر وغیرہ ڈالنے کی نوبت پیش ہی نہیں آئی۔ یہ مسالہ جات کے بغیر بھی کافی ٹیسٹی پکاؤ تیار ہوتا ہے۔ ان میں چاول ڈال دیے گئے، مناسب مقدار میں گوشت چاول میں ملا دیے گئے اور باقی گوشت علیحدہ دیگچوں میں پکایا گیا۔ اس وقت تک بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ گوشت اور چاول تیار کرنے میں تقریباً ہر کسی نے حصہ لیا کیونکہ یہ بلوچی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ خیرات میں تقریباً ہر چھوٹا بڑا جو وہاں موجود ہوتا ہے اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ جب گوشت اور چاول پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس گوشت اور چاول تیار کرنے میں کم از کم 2.5 گھنٹے لگے۔ پانی کافی دور سے لایا گیا۔ قرب و جوار کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے اس خیرات میں حصہ لیتے ہیں۔ جب گوشت اور چاول تیار ہو گئے اس کے بعد چاول اور روٹی علیحدہ علیحدہ برتنوں میں رکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔
سب سے پہلے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ چاول اور روٹی سے روٹی کو جی بھر کر کھاتے ہیں۔ یہ کھانا انتہائی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے چٹائی وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ بلوچی ثقافت میں استعمال ہونے والے کھجور سے بنے ہوئے تڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب لوگ ٹیسٹی خیرات کھا لیتے ہیں، اس کے بعد گڑ والا چائے پیش کیا جاتا ہے، جس کا اپنا علیحدہ مزہ ہوتا ہے۔ لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ کھانا تقسیم ہو جانے کے بعد دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے اس خیرات میں بہت ہی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ گھر والوں کی تو خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ کھانا تیار کرنے والے اور تقسیم کرنے والوں کو سب سے پہلے کھانا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جی بھر کر کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد ان کے ذمے یہ کام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ کھانا لوگوں میں تقسیم کریں۔ تقریباً یہ برتن ہر گھر سے لائے جاتے ہیں۔ اگر اس خیرات کے دوران، کھانا کھانے کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو یہ سبھی لوگ کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر کام کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ کھانا انتہائی احسن طریقے سے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔